موسم انتہائی خوبصورت اور آبرو آلود تھا۔ سیاہ بادل چاروں جانب چھائے ہوئے تھے جو کسی بھی وقت برسنے کے لیے بےتاب تھے۔ انابیہ آج یونیورسٹی کو الوداع کہنے آئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو اپنے موبائل پر نظر دوڑائی۔ اوہ نو، بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لگتا ہے ڈرائیور نہیں آئے گا۔ اسے بے پناہ فکر سی ہوئی۔ اب میں کال کیسے کروں؟ اس نے سمیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ فون کو بھی اسی وقت بند ہونا تھا۔ وہ بڑبڑائی، لگتا ہے آج بس میں جانا پڑے گا۔ یہی سوچ کر وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک سیاہ کار اس کے پاس آ کر رکی۔ ہیلو انابیہ۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فہد گاڑی میں بیٹھا شیشے نیچے کیے اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہی ہو؟ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ ہاں پریشانی تو ہے، تمہارا موبائل مل سکتا ہے مجھے؟ بابا کو کال کرنی ہے، ایکچولی ڈرائیور نہیں آیا اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دی تھی۔ تو تمہیں گھر ہی جانا ہے نا، آ جاؤ میرے ساتھ، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ فہد نے کھلے دل سے اسے دعوت دی۔ انابیہ جھجکی، نہیں میں چلی جاؤں گی، بس مجھے فون چاہیے۔ اوہو انابیہ، تم بھی نا، ہم کلاس فیلوز ہیں، ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ وقت گزارتے ہیں، اتنا تو تمہارے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ فہد نے کہا تو وہ جھجک کر آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے، مجھے جلدی پہنچانا، بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ فہد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اوکے بابا، ہوائی جہاز کی طرح چلاؤں گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ پچھلی سائڈ پر بیٹھی تو فہد نہ حیرانی سے دیکھا۔ کمال انابیہ، آگے بیٹھ سکتی تھی تم۔ انابیہ بمشکل مسکرائی۔ اٹس اوکے، میں یاد ٹھیک ہوں، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کروائی۔ اوکے بابا، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اپنے گھر کے گیٹ کے پاس کھڑی گاڑی کے شیشے پر جھک کر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ تھینک یو، اگر تم نہ ہوتے تو شاید مجھے کافی دیر لگ جاتی گھر پہنچنے میں۔ فہد نے بے اختیار اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ دوست ہی دوست کے کام آتے ہیں، اب تم شکریہ کر کے یوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو، ویسے تم مجھے ایک کپ چائے بھی پلا سکتی تھی۔ فہد نے مصنوعی خفگی سے کہا تو انابیہ نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوہ سوری، آؤ نا اندر آؤ، تمہیں چائے پلا دیتی ہوں، امی ویسے بھی بہت اچھی چائے بناتی ہیں۔ اس نے فہد کو آفر کیے، وہ بھی بے مروتوں کی طرح گاڑی سے باہر نکل کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باتیں کرتے اندر داخل ہوئے تو انابیہ کو ڈرائنگ روم سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے اپنی امی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر وہ کہیں موجود نہیں تھی۔ تم ڈرائنگ روم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ اس نے فہد کو ڈرائنگ روم کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے جیسے اندر قدم رکھا تو اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں مہمان موجود تھے۔ اس کی نظر اپنے بابا پر پڑی اور اس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اس کے بابا انتہائی بیمار سے محسوس ہوئے، شاید انہیں پھر سے ہاسپٹل جانا پڑا تھا۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے دوڑی۔ ابا کیا ہوا ہے آپ کو بابا؟ اس کی آواز رون سی گئی تھی۔ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ صبح تو آپ سے مل کر گئی تھی، اب بالکل ٹھیک تھے، اب کیا ہو گیا آپ کو بابا؟ اس کے بابا نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا اور اس کے آنسو پوچھے تھے۔ تبھی نابیہ کی نظر سامنے بیٹھے سفید شلوار قمیص میں ملبوس انتہائی روب و دبدبے سے بھرپور شخصیت پر پڑی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بھائی صاحب، ماشاءاللہ انابیہ تو بہت پیاری اور بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت میں نگاہیں دوڑائیں تو ایک نفیس سی خاتون اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ فہد بھی ان کے درمیان بیٹھ گیا تھا مگر نگاہوں کا مرکز اب وہ بن چکی تھی۔ بابا یہ سب کون ہے؟ اس نے عجیب گھبراہٹ سی ہوئی۔ اس جادوئی شخصیت رکھنے والے شخص کے دائیں بائیں ایک بزرگ مرد اور خاتون بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں پہچان نہیں پائی تھی۔ تبھی اشفاق صاحب مسکرائے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ تمہارے تایا حسین ہے اور یہ تمہاری تائی جان ہے نفیسہ بھابھی، اور یہ انہوں نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا جو مسلسل اسے گہری نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ انابیہ بے اختیار خود میں سمٹی، اسے اپنا آپ آکورڈ سا محسوس ہوا۔ یہ ان کا بیٹا زارون مصطفیٰ ہے۔ وہ سر کو غم دے کر دھیمے انداز میں مسکرائے کہ اس کی گال کے ایک سائڈ پر ڈمپل واضح طور پر نظر آنے لگا۔ انابیہ نے بے اختیار اپنی نظریں جھکائیں۔ کتنا بدتمیز انسان ہے، کب سے گھورے جا رہا ہے۔ اسے غصہ آیا تھا۔ میری بیٹی بہت نازک دل کی ہے، مجھے ذرا بھی کچھ ہوتا ہے تو یہ بالکل گھبرا جاتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھے اس کے تایا تائی سے کہنے لگے، تبھی اس کی نظر ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوتی سمین بیگم پر پڑی۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر داخل ہوئیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو کر ان کے پاس آئی۔ امی یہ سب کیا ہے؟ وہ ان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگی۔ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
اس کی آواز قدرے بلند تھی، سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ اس کی والدہ نے اسے گھورا تھا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں امی، فہد کو بھی چائے سرو کر دیجیے گا، وہ خاص آپ کی چائے پینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے سامنے بیٹھے اپنے کزن زارو مصطفیٰ کو جتاتے ہوئے کہا تھا، جس نے اس جملے پر چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر چائے کا کپ تھامے دھیرے سے اپنی لبوں سے لگا گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، اور یہاں کیوں آیا ہے؟ کمرے میں آتی اس نے ڈریسنگ پر ہاتھ مار کر ساری چیزیں گرائی تھیں۔ گہری گہری سانس لیتی اس نے اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور پھر غصے میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور یہ امی کس خوشی میں ان کی خاطرداریاں کر رہی تھی؟ ایک دن میں ایسا بھی کیا سب بدل گیا کہ ابو اور امی ان کی تعریف میں رب الانسان ہو گئے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انہیں ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں۔ گاؤں سے آج شہر میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پانی کا گلاس پی کر پھر سے آئینے میں خود کو دیکھتے سوال کیا۔ پھر سر جھٹک کر اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہو کر نیچے آئی تو وہ لوگ جا چکے تھے۔ شکر ہے بلا ٹلی، اس نے بلند آواز میں کہا تو اس کے والد صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ اب وہ ان لوگوں نے آپ کو اتنا ذلیل کیا، صرف ایک پسند کی شادی پر گھر تک سے نکال دیا۔ آپ کے آغا جان تو اتنے کٹھور ہو گئے کہ آپ کو حویلی سے در بدر کر دیا، تو اب یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولی تو سمین بیگم دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کچن میں لے آئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارا باپ بیمار ہے اور تم اپنی زبان سے یہ گلفشانی کر رہی ہو۔ اس نے تڑپ کر اپنی والدہ کو دیکھا تھا۔ امی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ اس کے دل میں ایک انجانی خوف نے جگہ بنائی تھی۔ تمہارا موبائل صبح سے بند تھا، میں اکیلی جان کیا کرتی؟ تمہارے باپ کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی تھی تو میرے تو ہاتھ ہی پاؤں پھول گئے تھے۔ میں اسے لے کر گھر سے باہر نکلی تو وہ لوگ اسی وقت اندر داخل ہو رہے تھے۔ زارو نے کچھ نہ سوچا، اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ وہ فوراً اسے اپنے چچا کو لے کر ہسپتال گیا، ان کی دوائی لی اور پھر واپس آیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے مجھے گھر ٹھہرایا اور بھائی بھابھی بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی انابیہ، اگر تمہارے بابا کو کچھ ہو جاتا تو؟ انابیہ بے ساختہ تڑپ کر اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ امی خدا کو مانے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ رو پڑی تھی۔ یہی باتیں میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، تم سمجھ جاؤ، جتنا جلدی اتنا بہتر ہے۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ سوال جو اسے تنگ کر رہا تھا وہ اپنی زبان پر لے ہی آئی تھی۔ میں تم سے رات میں بات کروں گی، فی الحال تمہارے باپ کو دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اسے غصے سے دیکھتی کچن سے باہر نکلی۔ اس نے بے اختیار سلیب کا سہارا لیا، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس بھرا۔ بابا، آپ وہ واحد انسان ہیں جس سے میں اس بات کی توقع نہیں کرتی ہوں۔ میں اپنا معاملہ آپ کی عدالت میں رکھوں گی۔ میں اس جاہل گوار سے کبھی اپنا رشتہ نہیں جوڑوں گی، جسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں تھی، گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں اس شخص کے ساتھ باقی زندگی کیسے گزاروں گی جو گاؤں کا ایک جاہل سردار ہے اور جسے اپنی زمینوں سے اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنا آپ اس کے لیے ہی وقف کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی اس کی والدہ سمین بیگم کی غسیلی آواز سنائی دی۔ بچپنا چھوڑ دو، باہر کھانے پر تمہارے بابا تمہارا انتظار کر رہی ہیں، 10 منٹ کے اندر نیچے پہنچ جاؤ۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول کر نیچے آئی۔ ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی تھی۔ وہ چپ چاپ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ بیٹی کوئی بات ہے کیا؟ اس کے بابا نے اپنا پرہیزی کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بابا، کیا میں وجہ جان سکتی ہوں کہ تایا یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ تمہیں اپنے بابا پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ وہ چند لمحے ٹھہرے۔ میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ لیا میری جان، ہم دوبارہ حویلی لوٹ جائیں گے۔ میرے آغا جان مجھے بلا رہے ہیں اور اس بار میں اس رشتے کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارا اور زارو مصطفیٰ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ انابیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں صاف انکار کرتی ہوں، مجھے وہاں رشتہ نہیں کرنا۔ میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور وہ ایک جاہل گوار انسان ہے۔ اگر آپ ایسا کچھ سوچتے ہیں تو میرا جواب صرف نہ ہے۔ شہر میں ایک بہترین زندگی گزار کر گاؤں کیوں واپس لوٹوں گی اور تو اور اس جاہل انسان سے شادی کروں گی جس نے کبھی اسکول کی شکل تک نہ دیکھی ہوگی، جس کے خون میں بس سرداری اور حکومت کرنا شامل ہوگی؟ ہرگز نہیں بابا، ایسا سوچیے گا بھی مت۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہہ کر جیسے ہی اپنے بابا کے چہرے پر نظر دوڑائی تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ سمین بیگم چیخ کر آگے بڑھی تو اس کے بابا نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں بند ہونے کے قریب ہونے لگیں۔ سمین بیگم نے دوڑ کر ان کی زبان کے نیچے گولی رکھی اور انہیں سہارا دے کر کمرے میں لے گئی تھی۔
انابیہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. ایک طرف بابا کی بگڑتی طبیعت تھی تو دوسری طرف اس کے خواب تھے جو اب ٹوٹ کر بکھر رہے تھے. وہ الجھ کر رہ گئی. اس نے بے ساختہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا تھا. وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بڑھ گئی تھی. ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی. رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں. صبح سویرے 8 بجتے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا. اس کی آنکھ ابھی ہی لگی تھی کہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دروازہ کھولا تو اس کی والدہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی. جلدی سے اپنا سوٹ کیس پیک کرو, ہم گاؤں جا رہے ہیں. اس کے سر پر گویا جیسے دھماکہ کیا گیا تھا. گاؤں؟ مگر کیوں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی. وہ زور سے چلائی. تماشا مت کرو, زارون ہمیں لینے آیا ہے. آغا جان ہمیں بہت یاد کر رہے ہیں. ہمیں جلد نکلنا ہوگا. تمہارے بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. انامیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا. مما, آپ لوگوں کو جانا ہے تو جائیں, مگر میں فیصلہ کر چکی ہوں, میں کہیں نہیں جاؤں گی. سمیر بیگم کا ضبط جواب دے گیا. انابیہ. انہوں نے دانت کچکچاتے ہوئے اس کا نام بآواز بلند لیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا ہی تھا کہ زارون کی آواز پر انامیہ نے تڑپ کر پیچھے دیکھا تھا. چچی جان, پلیز یہ ظلم نہ کریں. اس نے آگے بڑھ کر اپنی چچی کا ہاتھ تھام لیا تھا. تم ہی اسے سمجھاؤ, یہ پاگل ہو چکی ہے. انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا. آپ باہر جائیں, تیاری کریں, میں خود بات کرتا ہوں ان سے. اس نے دھیمے لہجے میں کہہ کر انامیہ کو مزید غصہ دلایا تھا. سمیر بیگم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نم نگاہوں سے دیکھا اور چپ چاپ باہر لوٹ گئیں. مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کیوں نہیں جانا چاہتی گاؤں؟ زارون مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اور نگاہیں جھکا کر اس سے انتہائی محبت بھری الفاظوں میں پوچھا تھا. مسئلہ؟ میرا مسئلہ؟ وہ طنز سے مسکرائی. میرا مسئلہ آپ ہے. نہ آپ آتے, نہ میرے ماں باپ میرے پیچھے پڑتے اور نہ مجھے گاؤں جانے کے لیے فورس کیا جاتا. وہ زارون مصطفیٰ چلائی تھی. آپ کو چچا جان کا خیال کرنا چاہیے. وہ اسے نصیحت کرنے لگا. وہ بے دخ کر پیچھے ہٹی. اب آپ مجھے سکھائیں گے کہ مجھے اپنے باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ واہ, بہت خوب. اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجیے گا کہ میں کسی کے دام پہ آ کر آپ سے شادی کروں گی. اگر آپ دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے تو بھی آپ جیسا جاہل گواہ انسان میرا کبھی بھی انتخاب نہیں ہو سکتا. نہ آج, نہ کل, نہ آئندہ. سمجھے آپ؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو زارون مصطفیٰ نے سختی سے اپنے ہونٹ بھیجے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ نوبت ہی نہ آئے. اس نے گہرا سانس بھر کر ٹہر ٹہر کر کہا. رہی بات چچا جان کی تو آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے. نیچے گاڑی میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں. امید ہے کہ اپنے والد کے لیے آپ اتنا تو کر ہی سکتی ہیں. وہ اس کے تن بدن میں آگ لگاتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا اور انابیہ کو ایسا لگا کہ اب اس کی زندگی ان لوگوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بننے والی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی. ٹوٹے دل کے ساتھ اس نے سوٹ کیس نکال کر اپنے کپڑے ڈالے. بھاری دل لیے بوجھل قدموں سے وہ باہر نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی. پورا سفر خاموشی سے کٹا تھا. البتہ زارون مصطفیٰ اور اس کے بابا کے درمیان بات چیت ہوتی رہی تھی. وہ اپنے پرانے دوستوں, پرانے رشتوں کو یاد کر کے بار بار آبدیدہ ہو جاتے تھے اور زارون انہیں تسلی دے کر ان کے دل میں جگہ بنا رہا تھا. یہ بات انامیہ کو کھٹک رہی تھی. اس کا دل چاہتا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے مگر وہ مجبور تھی. 3 گھنٹے کا راستہ کٹا تو انامیہ کا دل جیسے اچھل کر باہر آنے لگا. سامنے ایک وسیع عریض حویلی تھی اور نوکر چاکر کی لمبی قطار تھی. 3 گھنٹے کا راستہ کٹا تو انامیہ کا دل جیسے اچھل کر باہر آنے لگا. سامنے ایک وسیع عریض حویلی تھی اور نوکر چاکر کی لمبی قطار تھی جو پھولوں سے ان کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب تھے. انامیہ اپنے والدین کے پیچھے آگے بڑھی. ایک شور سمجھ اٹھا. میرا اشفاق واپس لوٹ آئے ہیں. اس نے مڑ کر دیکھا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد انہیں دیکھنے آئی تھی. کوئی عجوبہ ہے کیا ہم؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا. دور کھڑا زارون مصطفیٰ اس کے چہرے کی تار چڑھاؤ سے یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. تبھی ایک آواز نے اسے منجمد کر دیا اور اس نے فوراً انامیہ کے چہرے پر نگاہیں جمائی تھی. زارون مصطفیٰ کی وہٹی آ گئی ہے. زارون مصطفیٰ کی وہٹی آ گئی ہے. زارون مصطفیٰ کی دلہن تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے. انامیہ کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. وہ زارون کی دلہن مشہور ہو گئی تھی. بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئیں جسے اس نے پلکیں چھپک چھپک کر روکنے کی کوشش کی تھی مگر آنسو پھر بھی بہہ نکلے تھے. زارون مصطفیٰ کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا. اس نے نوکروں کو اشارہ کیا تو سب لوگ ایک طرف ہو گئے. ہجوم چھڑ گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہوئے. اندر باری باری حویلی کے سب
حویلی کے سب افراد نے اسے گلے لگایا تھا، مگر وہ سپاٹ اور بے تاثر چہرے لیے کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مہمانوں کی جھرمٹ میں اس نے بلند آواز میں کہا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ ہاں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اسے کمرے میں پہنچا دو۔ یہ تائی اماں تھی، وہ کسی کی طرف دیکھ کے بغیر آگے بڑھ گئیں۔ سب اس کے تیور دیکھ کر حیران تھے۔ زارون مصطفیٰ اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے دبائے سر جھٹک کر مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ دوبارہ آئی تھی۔ بی بی جی، ناشتہ لگ گیا ہے، سب لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں۔ وہ بھڑا گھٹی، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، شہر سے تھک کر آئی ہوں، اب ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتے کی ایکٹنگ بھی کرنی ہوگی۔ ملازمہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بی بی جی میں تبھی اسے دروازے میں زارون مصطفیٰ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اس کے اشارے پر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سمجھ کیا رکھا ہے ان حویلی والوں نے مجھے؟ آئیے، میں کھڑی اپنے کھلے بالوں کو سنوا رہی تھی جب اسے آئینے میں زارون مصطفیٰ کا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ اور آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائے؟ کمرے میں آتے ہوئے دروازہ ناک کرتے ہیں، منہ اٹھا کر نہیں آ جاتے، اس نے ناگواری سے کہا تو زارون مصطفیٰ دھیمے سے مسکرایا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، مجھے ناک کر کے آنا چاہیے تھا۔ ویسے آپ نیچے ناشتہ کرنے کیوں نہیں آ رہی؟ انابی نے ناک بھوئیں چڑھا کر اسے دیکھا۔ میری مرضی، میں تھک گئی ہوں، اب کیا یہاں سانس بھی دوسروں کی مرضی سے لوں گی؟ زارون مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حویلی قید نہیں، آپ خود کو خواہ قیدی سمجھ رہی ہیں۔ انامیہ تلخی سے ہنسی۔ بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اور ہاں یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیجیے گا کہ اس حویلی کا کوئی بھی فرد مجھ پر اپنا کوئی فیصلہ مسلط کر سکے گا۔ میں انامی اشفاق ہوں، اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی ہوں، مر جاؤں گی لیکن آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ وہ نفرت اور ناگواری سے کہتی ایک بار پھر سے آئینے کی طرف مڑ گئی تھی۔ زارون مصطفیٰ اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ کوئی اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں باز گشت گونجنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا باہر نکلا، تبھی آغا جانوں سے سیڑھیوں پر دکھائی دیے۔ کیا وہ میری پوتی مجھ سے بہت ناراض ہے کیا؟ وہ رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ آپ خود مل لیں تو بہتر ہوگا، زارون مصطفیٰ نے دل کڑا کر کہا اور سائڈ سے نکل کر اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ انامیہ کی کڑی ہوئی باتوں نے اس کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو یہ حویلی والے۔ وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اس گاؤں سے دوبارہ اپنے شہر پہنچ جائے۔ تبھی اسے آغا جان لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے انامیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اتنی ناراض ہے مجھ سے کہ مجھ سے ملنے تک نہیں آئی؟ انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ انامیہ کی پلکیں بھیگ گئی، وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنی نظر جھکا دی۔ کوئی شکایتیں مجھ سے تو کرو، بلکہ تمہیں ضرور کرنی چاہیے، میں نے اتنے عرصے تمہیں خود سے دور رکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ میکانکی کے انداز میں ان کے حکم پر عمل کر گئی۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ اس کی چلتی زبان کو ایک دم بریک سے لگ گئی۔ نہ جانے کیوں آغا جان کی زبان میں ایسی مٹھاس تھی کہ وہ انہیں سنتی گئی۔ میرا بیٹا مجھ سے کافی عرصے سے دور رہا، مگر سچ تو یہ کہ ہر لمحہ میں نے اسے یاد کیا، اسے پیغام بھجوائے۔ شاید وہ بھی اپنی انا میں مست ہو گیا اور میں نے بھی اپنی انا کا بت نہ توڑا، پر اب اس کی حالت دیکھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کچھ دیر توقف کیا تو انامیہ نے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی بھوری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انامیہ کا دل بے حد دکھا۔ آپ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان کی بات پر ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم اس خاندان کو دوبارہ جوڑ سکتی ہو بیٹا، انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے قدموں میں رکھ دی۔ زارون مصطفیٰ تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے، بلکہ یہ میری درینہ خواہش بھی ہے، تم انکار تو نہیں کرو گی نا؟ انہوں نے کچھ اس قدر دل گرفتگی سے کہا کہ انامیہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آغا جان؟ اس نے فوراً سے ان کی پگڑی اپنے قدموں سے اٹھائی اور ان کے سر پر سجا دی۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی اور جملہ مکمل کیا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھیل گئے تھے۔ تو کیا تم راضی ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ میری بیٹی بالکل راضی ہے بابا جان۔ اس کے والد صاحب دروازے میں استاذہ ان دونوں کی گفتگو سن چکے تھے۔ انامیہ کے الفاظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر انہیں روکنا چاہا، مگر سب بے سود تھا۔ اشفاق صاحب کے پیچھے حسین صاحب، تائی اماں نفیسہ بیگم اور اس کی اپنی والدہ سمین بیگم بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے والدین بیک زبان ہو کر بولے تو تائی جان اور تایا جان بھی مسکرائے تھے۔ ہمیں معلوم تھا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد تک دے ڈالی تھی اور انامیہ کو اپنا دل آخری سانسیں لیتا محسوس ہوا۔
وہ بس خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھی گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ نفیسہ بیگم نے اسے لال دوپٹہ اڑایا اور اس کے ہاتھ میں زارون مصطفیٰ کے نام کی انگوٹھی تک پہنا دی۔ وہ کچھ نہ کر سکی، بس سسک سسک کر روتے ہوئے اپنی امی کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، اس نے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ ظلم نہیں ہے، ایک رحمت ہے، تمہیں جلد اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، مگر اب کوئی تسلی اس کے کام نہیں آنے والی تھی۔ یہ خبر حویلی میں جنگل کی طرح پھیل گئی تھی کہ 2 دن بعد زارون مصطفیٰ اور انامیہ اشفاق کا نکاح ہے۔ حویلی میں روز و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ آج اس کی مہندی کی رات تھی۔ زارون مصطفیٰ کو زبردستی اس کے برابر میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ مہندی کے زرد کپڑوں میں سرسوں کے پھول کی مانا حسین لگ رہی تھی، چہرے پر سوگواریت طاری تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر زارون مصطفیٰ کی آنکھوں میں جھانکا۔ حوصلہ رکھیں زارون صاحب، میں حسین ہوں اور خطرناک بھی۔ اس بات کا اندازہ آپ کو شادی کے بعد ہوگا۔ دلی دل میں اس سے مخاطب کر کے اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں۔ حویلی کے مکینوں نے دھوم دھام سے اس کی مہندی کی رسم کی تھی۔ مہندی والی نے اس کے ہاتھوں میں زارون مصطفیٰ کا نام لکھا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے اس نام کو رگڑ رگڑ کر مٹانے کی کوشش کی تھی۔ میں صرف اور صرف اپنے بابا کے لیے خاموش ہوں، ان کی طبیعت بہتر ہوتی میں تم سے خلا لے لوں گی زارون مصطفیٰ۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر اداسی سے آسمان کو تکتے خود کو مخاطب کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کے لیے ایک الگ ہی رنگ لے کر آنے والی ہے۔ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، لیکن سرخ عروسی لنگ کے لباس میں اس کی سوگواریت پر دلہناپے کا روب آیا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن زندگی میں اس جاہل کے ساتھ گزارا کبھی نہیں کروں گی۔ یہ میری مجبوری ہی صحیح، مگر میرا آخری فیصلہ نہیں ہے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر خود سے دہرایا تھا اور پھر مشینی انداز میں 3 بار قبول ہے کہہ کر زارون مصطفیٰ کے پہلو میں بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی کا ساتھی وقتی طور پر صحیح لیکن مان لیا تھا۔ بہت مبارک ہو زارون، تمہاری تو لاٹری ہی نکل آئی ہے۔ آواز کی سمت اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو زارون کھلے دل سے مسکرا کر اس تعریف کو وصول کر رہا تھا۔ انامیہ کے دن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے، سر میں بھی درد ہے، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، اس نے اپنی امی کے کان میں کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا بچہ، سب ٹھیک ہے نا؟ تائی اماں اس کے پاس آئی تھی۔ تائی اماں، بہت تھک گئی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ بچی یہ تھک گئی ہوگی، سمین غصہ کیوں کرتی ہو؟ جاؤ سائمہ سے زارون کے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ ٹوٹا دل لیے سائمہ کے ساتھ چل پڑی۔ کمرے میں پہنچتے اس نے دروازہ بند کیا اور بلک بلک کر روتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ زارون مصطفیٰ، تم نے مجھے پا تو لیا ہے مگر مجھے کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور آئینے کے سامنے آئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور زمین پر دے مارا۔ اس نے گلے میں پہنا ہار ایک جھٹکے سے کھینچ کر وہ ہمت کر کے اٹھی اور آئینے کے سامنے آئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور زمین پر دے مارا۔ اس نے گلے میں پہنا ہار ایک جھٹکے سے کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ کانوں میں پہنے ایئر رنگز اتار کر اس نے ہوا میں اچھال دیے تھے۔ چوڑیاں اس نے توڑ توڑ کر زمین پر پھیلائی تھیں اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بیٹھ کر ڈھہ سی گئی تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھما اور دروازہ کھلا۔ زارون مصطفیٰ اندر داخل ہوا تو کمرے کا حشر نشر دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ میری شادی میری مرضی کے بغیر ایک جاہل سردار سے کر دی گئی ہے، جسے سرداری کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جو ان پڑھ ہے، ظالم ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں۔ تو میں خوشی مناؤں یا صدمے سے مر جاؤں؟ اللہ! وہ زور سے چلائی تھی۔ زارون مصطفیٰ نے صدمے سے چور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور اس کی جویلری اٹھا کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ آپ چینج کر لیجئے، اپنے آنسو بھی پی لیجئے۔ میں آپ کی نظر میں جاہل صحیح لیکن اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے قریب آؤں گا۔ جب تک آپ کی رضامندی نہیں ہوگی تب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انامی نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ میری رضامندی قیامت تک نہیں ہوگی، میں آپ کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ دبے دبے غصے سے چلائی تھی اور اپنے کپڑے اٹھا کر الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زارون بے اختیار گہرا سانس بھر کر وہیں صوفے پر تکیہ لگایا تھا اور خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ایک میسج آیا تھا، جسے پڑھتے ہی وہ اٹھ کر اپنے اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انامیہ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ شکر ہے، یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹی اور آنسو بہاتے نیند کی گہری وادی میں کھو گئی۔ اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو زارون صوفے پر موجود تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ
آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زارو نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹائے بغیر پرسکون لہجے میں جواب دیا، یہ میرا کمرہ ہے، شاید آپ بھول رہی ہیں، آپ شادی کر کے یہاں آئی ہیں، لیکن میں پہلے سے ہی یہیں رہ رہا تھا۔ وہ دھیمے انداز میں کر اٹھا، ناشتے کے لیے نیچے آ جائیے گا، اور اگر موڈ نہ ہو تو میں یہیں بھجوا دیتا ہوں۔ انامی نے بیزاری سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ کتنا ڈھیر انسان ہے، میں اسے پہلی رات ٹھکرا چکی ہوں اور اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ تل ملائی تھی، اس کا پرسکون انداز اور لبو لہجہ سن کر وہ اندر ہی اندر پیچ و تھاپ کھا رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ پہلے سے موجود تھا، اسے دیکھ کر سب لوگ مسکرائے تھے۔ اس نے دھیمے انداز میں سلام کر کے اپنی کرسی کھینچی تھی۔ امی بابا، مجھے ایک ضروری کام کے لیے شہر جانا ہے۔ انعامیہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسی وقت انعامیہ کے موبائل پر ایک میسج ریسیو ہوا تھا۔ یہ فہد کی طرف سے تھا۔ انعامیہ، یونیورسٹی انتظامیہ نے کانوکیشن جلد رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، سارے اسٹوڈنٹس کو لازمت شرکت کرنی ہے۔ اس نے اسی وقت گلا کھنکھار کر زارون کو مخاطب کیا تھا، سنیے، مجھے بھی یونیورسٹی کے لیے اینول فنکشن میں جانا ہے، کیا آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ یہ سن کر سب کو سانپ سوکھ گیا تھا۔ زارون نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ پر بیٹا، آج تو تمہاری شادی کا پہلے دن ہے، پہلی صبح ہے اور تم لوگ شہر نکل جاؤ گے۔ سمین بیگم نے احتجاج کیا تھا، کوئی بات نہیں چچی جان، مجھے ضروری کام ہے اور انعامیہ کا دل بھی بہل جائے گا۔ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنا کام کر لوں گا اور وہ اپنا۔ انعامیہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو اس جاہل گوار انسان کو شہر جانا پڑ رہا ہے، اور اوپر سے اس جاہل انسان نے مجھے شہر جانے سے روکا بھی نہیں؟ یہ بات اسے کھٹک رہی تھی۔ میں نے تو سنا تھا حویلی کے سردار پڑھائی کے سخت خلاف ہوتے ہیں، یونیورسٹی کا تو نام بھی نہیں سن سکتے، اور لڑکیوں کی پڑھائی تو ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، تو پھر یہ کیسا سردار ہے؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ ناشتہ ختم کر کے وہ کمرے میں آئی تو وہ اپنا بیگ بنا چکا تھا۔ بہتر ہے کہ آپ بھی اپنا بیگ بنا لیں، شاید 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اس نے خاموشی سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ ایٹیٹیوڈ تو ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون ہو۔ اس نے اس پر بھپتی کسی تھی، مگر ضرور مصطفیٰ اسے نظر انداز کر گیا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے وہ دونوں شہر کے لیے نکلے تھے۔ شہر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک ہوٹل کے کمرے میں آیا تھا۔ وہاں اتفاقاً 2 بیڈ موجود تھے۔ ہوٹل والے کو پہلے سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا رشتہ سے کاغذی ہے۔ انعامیہ کے الفاظوں نے اس کے اندر تک آنکھ بھڑکائی تھی، مگر وہ اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ انعامیہ نے اسی وقت فہد کو کال ملائی تھی اور ہوٹل کے ویٹنگ ایریا میں آئی تھی۔ فہد، میں تم سے ایک فیور لینا چاہتی ہوں۔ اس نے فہد کو ساری ڈیٹیلز بتائی تھی اور بھاگنے کا سارا پلان بنا لیا تھا۔ وہ دوبارہ گاؤں لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں، مگر اس کے لیے پہلے اسے یونیورسٹی کا اینول فنکشن ضرور اٹینڈ کرنا تھا، ورنہ زارون مصطفیٰ کو شک ہو جاتا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر سو گئی۔ زارون مصطفیٰ نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ نیند کا گہرا خمار اس کے پورے وجود پر برس رہا تھا۔ اگلے دن صبح وہ تیار ہو کر اس کے پاس آئی۔ آپ مجھے یونی ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ شہر آپ کا ہے، آپ کیب لے کر جا سکتی ہیں، مجھے ویسے بھی ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تو انعامیہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ ویری ویل، میں خود ہی چلی جاؤں گی، کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ باہر نکلی اور کیب لے کر یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھتی سوالات کی پوچھاڑ ہوئی تھی۔ تمہاری شادی ہو گئی اور تم نے بتانا تک گوارا نہیں کیا؟ انعامیہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم گاؤں چلی گئی یار، ہم نے تو سوچا تھا تم بہت آگے جاؤ گی، مگر تم نے بھی شادی کر لی۔ اس کی سہیلیاں مل کر اس پر ہنس رہی تھیں، اس کا مذاق بنا رہی تھیں۔ وہ خاموش ہو کر ایک کرسی پر بیٹھی اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی۔ ہال فل ہو گیا تھا اور اب مہمان خصوصی کا اعلان ہونے والا تھا۔ اب بھرپور تعلیموں میں ہم اپنے مہمان خصوصی محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر جنرل زارون مصطفیٰ کا استقبال کرتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں ان کے بے پناہ قابل تحسین خدمات ہیں، ہم ان کی آمد پر ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے، ہوسٹ اپنی بلند آواز میں کہتا۔ انعامیہ کے دل میں آگ جلا گیا تھا۔ کاش میرا شوہر بھی اتنا پڑھا لکھا ہوتا تو مجھے بھی فخر ہوتا، وہ اداسی سے سوچے گی، اور اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو انگلیوں کے پوروں سے چن کر جیسے اسٹیج پر نظر دوڑائی تو اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ تالیوں کی برسات میں اسٹیج پر تشریف لانے والا کوئی اور نہیں، وہی جاہل گوار سردار تھا جو اس کا شوہر تھا۔ اس کی دعا یوں قبول ہوئی تھی، وہ خود بھی ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ اس کا پتھر ہوتا وجود سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔
وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ پوری تقریب کو دیکھتی رہی۔ ذہن میں یہ قبول کرنے سے انکاری تھا، مگر یہی سچ تھا کہ جسے وہ جاہل گوار سمجھتی رہی تھی، وہی اس کا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ شوہر تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ تعلیم کے شعبے میں اس کی نمایاں کامیابیاں تھیں۔ اسے بے پناہ شرمندگی نے آہن گھیرا، اس پر گھڑوں پانی گر گیا تھا۔ تبھی اس کا نام پکارا گیا اور وہ گاؤن پہنے لڑکھڑاتے کانپتے ہوئے قدموں سے اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مگر زارن مصطفیٰ کے چہرے پر اس کے لیے کوئی شناسائی، کوئی واقف کاری نہ تھی۔ وہ اجنبی کی طرح آگے بڑھا اور اس کے گلے میں میڈل پہنا کر اسے شیلڈ پکڑائی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑے اسے دیکھتی رہی۔ اس انعامیہ آگے بڑھے، دوسرے اسٹوڈنٹ انتظار کر رہے ہیں۔ پوسٹ کے اعلان پر وہ گہری سوچ سے جاگی اور شرمندہ ہوتی سائٹ پر کھڑی ہو گئی۔ تقریب ختم ہوتے ہی وہ اس کی طرف بڑھی تھی، مگر گارڈز کی موجودگی کے باعث وہ اس تک نہ پہنچ سکی تھی۔ یونیورسٹی کے اگلے گیٹ پر رش ہونے کی وجہ سے اس نے پچھلے گیٹ سے جانے کا سوچا، تبھی ایک تیز رفتار گاڑی اسے اپنے پاس رکتی دکھائی دی۔ شیشے نیچے ہوئے تو وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ زارن مصطفیٰ اس کے لیے بھیڑ سے اپنی گاڑی یونیورسٹی کے پچھلی طرف لے آیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ زارن نے اپنی ڈرائیونگ جاری رکھی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے بڑے عہدے پر ہیں اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ انعامیہ تیزی سے بولتی اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہی تھی، مگر اس نے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ جواب دینا مجھے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ زارو نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جو بھی ہے، یہ رشتہ تو کاغذی ہے نا، پھر چاہے میں بڑے عہدے پر ہوں یا چھوٹے عہدے پر، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ زارون مصطفیٰ نے اپنے جملے سے اس کے منہ پر ایک زوردار تماشا مارا تھا، جس کا درد اسے اپنی روح تک محسوس ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے پلیز، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تبھی زارون کی کال آئی تھی۔ ایکسکیوز می، میں فون پر بات کر رہا ہوں، بیچ میں مت بولنا۔ اس نے یہ کہہ کر فون کان سے لگایا تھا۔ پورا راستہ وہ اس کی کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، مگر فون کال ختم ہوئی جب گاڑی ہوٹل کے پاس رکی۔ وہ اسے ہوٹل کے پاس اتار کر خود کہیں چلا گیا تھا۔ پورا دن وہ کمرے میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ رات کے 1 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ بڑے استحقاق سے کہتی اس کا راستہ رک گئی تھی۔ زارون مصطفیٰ نے گہری عقابی نگاہوں سے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا تھا۔ کیا واقعی آپ یہ حق رکھتی ہیں کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ سکتی ہیں، جبکہ آپ نے ہمارے رشتے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے؟ زارون مصطفیٰ کا چپتا ہوا لہجہ اسے اپنے دل کے آر پار ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ صبح تیاری کر لیجیے گا، ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اسے انفارم کرتا بیڈ کی سائڈ پر کروٹ لے کر سو گیا تھا۔ اتنا بے مروت انسان مانا ہے مجھ سے، غلطی ہوئی، میں نے بہت سخت الفاظ کہے تھے اسے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہمارے درمیان رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہوٹل کی بالکنی میں کھڑی آسمان کو تکتے خود سے باتیں کرنے لگی۔ مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی، میں اس شخص کا دل جیت کر رہوں گی۔ غلط فہمی ہی تو تھی بس۔ اس سے اب بھی کچھ غلط محسوس نہیں ہوا تھا، جبکہ زارون مصطفیٰ کا دل کسی نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ صبح سویرے وہ گاؤں لوٹنے کے لیے نکل چکے تھے۔ 3 گھنٹے کا سفر بالکل خاموش گزرا تھا۔ انعامیہ جب کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی کال لگا کر بات کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ کمرے میں آتے اس نے ملازمہ سے اپنا سارا سامان سمیٹ کر اسٹڈی میں شفٹ کروا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے نگاہیں اٹھائیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ یہ رشتہ تھوپا گیا آپ پر، بس اسی کا مداوع کر رہا ہوں۔ وہ زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے باہر نکل گیا۔ انعامیہ وہیں بیڈ پر ٹھہر سی گئی۔ پورا دن وہ کمرے سے غائب رہا تھا۔ یہ بات پتھر پر لکیر ثابت ہو چکی تھی کہ اب وہ اس کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرے گا، اور یہی بات انعامیہ کے دل کو کچل کر اسے بے سکون کر رہی تھی۔ ایسے کیسے مجھ سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ میں انہیں منا لوں گی، اور ویسے بھی مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ بے حد تھکن کے باوجود باورچی خانے میں آئی تھی اور ملازمہ کو ہٹا کر اس نے اس کے لیے ایک زبردست سا لنچ تیار کیا تھا، ساتھ میں چائے بھی بنائی تھی۔ وہ خوش ہوتے ہی ساری لوازمات ٹرے میں سجائے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر گر گئی۔ زارون مصطفیٰ کسی دوشیزہ کے پہلو بیٹھا فائل کھولے کوئی اہم گفتگو کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اس وقت ڈسٹرب نہیں کرنا تھا۔ انعامیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ اس کا لہجہ بے حد بھیگا ہوا تھا۔
ساتھ بیٹھی عالیہ نے بھی اسے دیکھا تھا لیکن خاموش رہی تھی۔ وہ ظاہر مصطفیٰ کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی اور اس کی بیوی کو دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ بہت شکریہ لیکن میں چائے پی چکا ہوں، عالیہ نے تھوڑی دیر پہلے ہی بنوا لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں دوبارہ ایسے مصروف ہو جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں۔ انامیہ ٹوٹے دل کی کرشیاں اپنے ہاتھوں میں سمیٹے کمرے بند ہو گئی۔ اتنی جلدی میں ہار نہیں مانوں گی۔ رات کو وہ خوب سج سنور کر اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی مگر وہ اسٹڈی سے باہر ہی نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اسٹڈی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے پاس سے گزرتی ملازمت سے زارون کا پوچھا تھا، زارون صاحب تو عالیہ بیوی کے ساتھ ابھی گھر سے نکلے، کہے تھے صبح آئیں گے۔ انامیہ کے دل میں جھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ وہ بھاگ کر بیلکنی میں آئی تو وہ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے زارون نے سر اٹھا کر ایک طرف نظر بالکنی میں دیکھا تھا اور انامیہ کو وہاں سجا سنورا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے دبائے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ انامیہ کو سود و وضیعہ کا احساس ہوا۔ زارون کا اس طرح نظر انداز کرنا اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ مجھ پر ایک نظر ڈالنے تک گوارا نہ کیا، 2 دن سے مجھ سے بات تک نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ساری رات زارون کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ صبح کی 10 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو انامیہ کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑ کر سکڑ گیا تھا مگر خود پر ضبط کرتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ انامیہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جیسے ہی فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ غصے سے اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ سمجھتے کیا ہے آپ خود کو؟ میرے ناک کے نیچے یہ سارا کھیل کھیلیں گے اور میں اس جڑیل کو کچھ نہیں کہوں گی؟ زاروں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا گریبان تھام کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہی تھی، ہوش میں آئے کیا کر رہی ہو؟ یہ تماشا مت کھڑا کرو، وہ صرف میری کلی ہے اور کچھ نہیں۔ کلیگ؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ اسے کلی کہتے ہیں؟ ساری رات آپ اس کے ساتھ تھے، صبح گھر آئے اور کہتے ہیں کہ میں شکایت بھی نہ کروں؟ وہ ٹپیکل بیوی کی طرح اس سے حساب طلب کر رہی تھی۔ زاروں نے اس کا یہ بدلتا روپ دیکھا تو اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے جواب دینے کے بجائے آپ ہنس رہے ہیں۔ بیویوں میں آپ کی زارون، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چند قدم آگے آیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ بیوی؟ آپ نے خود کو میری بیوی تسلیم کر لیا ہے کیا؟ اس کا سوال سن کر ایک لمحے کے لیے وہ سن سی ہو گئی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کو جاہل سمجھ لیا، مگر اس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ زاروں نے اگلے ہی پل اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کوئی سزا نہیں دی، بس اب میں اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اسے تنگ کرتا چھیڑتا اپنے چہرے پر غصے کے تاثرات قائم رکھتا باہر نکلا ہی تھا کہ انامی کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ اگر آپ مجھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے فروٹ باسکٹ میں رکھی چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھی ہی تھی کہ زاروں بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر زمین پر پھینک دی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کا دل جیسے بند ہونے کے قریب تھا۔ اس نے اگلے ہی پل انامی کو زور سے خود میں بھیج کر اپنی دھڑکنوں کو بحال کیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کیا بچپنا تھا؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے انامیہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ششدر رہ گیا۔ زارون کے لہجے سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی باتوں سے انامیہ کے لیے بے حد محبت جھلک رہی تھی۔ آئندہ کبھی ایسی بے وقوفی مت کرنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اس کے ماتھے کو شدت سے چومتا ایک بار پھر سے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ انامیہ بھی اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ پہلے آپ کا دل دکھایا، آپ کو باتیں سنائیں، اس رشتے کو نہ مانا اور اب بھی یہی سب کچھ کر رہی ہوں۔ زاروں نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں تنگ کر رہا تھا، احساس دلا رہا تھا کہ تمہیں احساس ہو کہ تم کتنی غلط تھی۔ تمہیں احساس تو ہو گیا، مگر تم نے اپنی جان لینی چاہی۔ وہ ابھی تک جیسے صدمے کی سی کیفیت میں تھا۔ تو اور کیا کرتی؟ وہ رو پڑی تھی۔ پاگل لڑکی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے زور سے خود میں بھینچ کر سینے میں چھپانے لگا، اس کے بالوں کو محبت سے سہلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو بار بار چوم رہا تھا۔ آئندہ کبھی یہ سوچنا بھی مت ورنہ مجھے جیتے جی مار ڈالوں گی۔ زارون مصطفیٰ کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے پورے وجود میں بہار کا موسم اترنے لگا تھا۔ بچپن سے محبت کرتا ہوں، تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ چنا ہے، تمہاری تصویر کو دل میں بسا رکھا تھا،
مگر اس وقت ٹوٹ گیا تھا جب تم نے سچائی جانے بغیر مجھ پر جاہل گوار اور ظالم سردار ہونے کا الزام لگایا۔ اس دن مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ انامیہ نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنا سر اس کے ہاتھوں پر رکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ انامیہ کے آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم سب کچھ میرے لیے کرتی رہی، میرے لیے چائے بنانا، میری راہ تکنا، کھانے پر میرا انتظار کرنا، میرے لیے سجنا سنورنا۔ اس نے محبت سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی گالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو انامیہ نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکائی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے جلتے دیپ واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے۔ رہی بات عالیہ کی تو وہ صرف میری کلی ہے اور تم نے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیا۔ ضرور مصطفیٰ مر تو سکتا ہے مگر اپنے دل میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ انامیہ نے تڑپ کر اسے دیکھا اور بے اختیار روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ وہ اب بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ بالکل میری جان، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، تمہارے بغیر مجھے جینا نہیں آتا۔ زندگی کے اتنے سال صرف تمہاری راہ تک کر ہی گزارے تھے اور جب تم ملی تھی تو اتنی بدظن تھی، مجھے لگا میرا سارا انتظار رائگاں چلا گیا، مگر اب لگتا ہے کہ زندگی گل گلزار بن گئی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھاتا، محبت سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتا، اس کے وجود کو محسوس کرتا، اس کے کانوں میں محبت کا رس گھول رہا تھا۔ انامیہ نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ کر شکر ادا کیا تھا۔ محبت کا یہ گیت اس کی زندگی میں دیر سے ہی صحیح مگر گنگنایا ضرور گیا تھا۔ وہ ظالم مصطفیٰ کی باہوں میں اس کی محبت کی شدت کو اپنے وجود پر محسوس کرتی دل دل میں شکر گزار تھی کہ اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کر کے ٹوٹ جانے سے بچا لیا تھا۔